پہلی دسمبر کو بلدی انتخابات ہوں گے اور شہر حیدرآباد کی عوام اپنے حق رائے دہی کے ذریعے اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرے گی اور اس کو اپنا نمائندہ بنا کر اپنے مسائل کے حل کے لیے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں بھیجے گی تاکہ وہ آپ کے مسائل کو پرزور انداز میں ایوان میں نہ صرف پیش کریں بلکہ آپ کے مسائل کو حل کروائے۔ ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک کئی انتخابات ہوئے، کئی امیدوار میدان میں آئے، کئی امیدوار منتخب ہوئے، کامیاب ہوئے، اور پھر اور بھی انتخابات ہوتے رہے، اور آج کے اس انتخاب جو بلدیہ کا عظیم تر حیدرآباد میں ہونے جا رہا ہے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، اور عوامی نمائندہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے دکھ و درد میں آپ کے درمیان میں رہتا ہے، آپ کے مصیبت میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کے درد کے وقت مرہم لے کر آپ تک پہنچتا ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک عوامی نمائندہ ہوتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آج سے 62 سال قبل جب اس کا احیا ہوا تھا تو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے اگر کچھ نعرہ دیا تو مرکز سیاسی پر جمع ہونے کا نعرہ دیا، اور اس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی سفر کی جدوجہد میں دوسرا اگر کوئی نعرہ دیا تو وہ نعرہ یہ تھا کہ تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے۔ تیسرا نعرہ اگر دیا تو معاشی پسماندگی کو دور کریں گے۔ کئی سیاسی جماعتیں انتخابات کے وقت اپنے منشور کو جاری کرتے ہیں، اپنے مینیفیسٹو کو کی اجرائی عمل میں لاتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، تیقنات دیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں۔ انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے بعد وہ اعلانات، وہ وعدوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اور کئی وعدے جو مینیفیسٹوز میں اعلان ہوتے ہیں وہ کبھی عمل نہیں ہوتے۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی مینیفیسٹو کی اجرائی نہیں کرتی انتخابات میں۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی جھوٹے وعدے نہیں کرتی۔ مجلس اتحاد المسلمین 62 برس سے جو ایک فکر، ایک سوچ اور ایک پیغام کو لے کر شہر حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا تھا، آج اسی سوچ، اسی فکر کو پریکٹیکل انداز میں عملی جامہ پہناتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ چاہے وہ ایک مرکز سیاسی کا پیغام کیوں نہ ہو، وہ پیغام جو کبھی شہر حیدرآباد میں ہم نے دیا تھا، آج وہ پیغام، وہ سوچ و فکر سارے ہندوستان کے مظلوم اقلیتوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ ہمارے پیغام کو قبول کریں اور ہمارے پیغام اور ہماری سوچ
ہماری فکر یا ہماری آئیڈیالوجی بولیے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو نہ صرف حیدرآباد بلکہ حیدرآباد کے باہر بھی قبول کیا جا رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے مرکز سیاسی پہ جمع ہونے کی بات اس لیے کی کیونکہ جب تک ہم جمہوری جدوجہد نہیں کریں گے اور جمہوریت کو مستحکم نہیں کریں گے اور جب تک جمہوریت کا حصہ بن کر اپنے دستوری حقوق کو حاصل نہیں کریں گے جب تک ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات، یہ پیغام مجلس اتحاد المسلمین نے دیا اور مجلس اتحاد المسلمین کے سیاسی سفر کا آغاز بھی ہوا تو بلدی انتخابات سے ہوا۔ سالار ملت علیہ رحمٰن نے سب سے پہلے اگر کوئی انتخاب لڑا تو وہ بلدی انتخاب تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لیا اور بلدیہ میں کامیابی کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کا سیاسی سفر آگے بڑھتا گیا۔ ایوان اسمبلی اور پھر ایوان پارلیمنٹ اور آج بہار کی ایوان اسمبلی میں بھی ہمارے نمائندے اور پھر مہاراشٹر کی اسمبلی میں بھی ہمارے اراکین اسمبلی۔ تو یہ بات آپ غور کریے اور سوچئے کہ صرف ہم اگر ان میدانوں میں کھڑے ہو کر، ان بازاروں میں کھڑے ہو کر چیخیں گے، چلائیں گے، اپنے جذبات کا اظہار کریں گے تو ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ بے شک یہاں کھڑے رہ کر بھی احتجاج کرنا، یہاں آواز بلند کرنا، یہاں کھڑے ہو کر اپنے احتجاج کو بلند کرنا، نعرے لگانا، یہ بھی ایک احتجاج کی شکل ہے اور ضرور اس کی بھی اپنی خود ایک اہمیت ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ قانون بازاروں، گلیوں، چوراہوں یا میدانوں میں نہیں بنتے، بازاروں میں نہیں بنتے۔ اگر قانون بنتا ہے تو ایوانوں میں بنتا ہے، ایوان بلدیہ میں بنتا ہے قانون تو ایوان اسمبلی میں بنتا ہے تو ایوان پارلیمنٹ میں بنتا ہے۔ جب تک ہمارے نمائندے ان ایوانوں میں نہیں ہوں گے تو پھر ہماری آواز، ہمارا احتجاج جو ان بازاروں میں، گلیوں میں، میدانوں میں ہوتا ہے، وہ آواز، وہ احتجاج گلیوں، بازاروں، میدانوں میں دم توڑ دیتا۔ لیکن اگر ہمارا نمائندہ ہوگا اور ہمارا نمائندہ ایوان میں چیخے گا، چلائے گا، احتجاج کرے گا تو اس احتجاج کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس بازار میں لوگ احتجاج کو بیٹھے تھے لیکن کسی اور بازار اور میدان میں جو احتجاج کو نہیں بیٹھے تھے وہ بھی احتجاج پہ نکل آتے ہیں۔ ایوانوں میں احتجاج کرنے میں یہی ایک فرق ہوتا ہے۔ اور جب تک ہماری نمائندگی نہیں ہوگی تو ہم کیسے اپنے مسائل کو اٹھائیں گے؟ اور اگر ہماری نمائندگی اگر نہیں ہوگی تو پھر ہماری آواز کہاں سے اٹھے گی؟ آپ نے دیکھا کہ ایوان پارلیمنٹ میں، حالیہ پارلیمنٹ کے الیکشن سے پہلے ہماری صرف ایک آواز تھی، لیکن وہ ایک آواز تھی، ایک ہی تھی، لیکن پورے ایوان پر بھاری تھی اور اس آواز کو آپ نے سنا۔ اور جمہوریت میں نمائندے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر جمہوریت میں ایوان میں ہمارے نمائندے نہیں تو پھر ہماری آواز دب کر وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو آج جمہوری جو ہمارا حق ہے وہ ہے ہمارا ووٹ، ہم کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہم بے شک زندگی کے ہر شعبہ حیات میں
پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ تعلیم کے میدان میں اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، روزگار میں اگر کوئی سب سے پیچھے ہے تو وہ مسلمان ہے، کاروبار میں سب سے پیچھے اگر ہے صنعت میں تو وہ مسلمان ہیں، بے شک ہے، لیکن ہم اپنی پسماندگی کو کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں؟ اگر تعلیم میں آگے آنا، روزگار میں اگر ہم کو آگے آنا، تو جب تک ہمارے نمائندے نہیں ہوں گے ہم اپنی پسماندگی کو دور نہیں کر سکتے۔ آپ بولیں گے کہ کیسے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راجشیکھر ریڈی اور کانگریس کے دور میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی تھے، آندھرا پردیش کی اسمبلی میں ہم نے احتجاج کیا، ہم نے آواز بلند کی، ہماری جدوجہد کا نتیجہ کہ آندھرا پردیش میں تحفظات ہیں تعلیم میں اور سرکاری نوکریوں میں۔ کیا نہیں ہے تحفظات؟ اگر ہمارے نمائندے نہیں ہوتے تو کیا ہم کو تحفظات ملتے؟ کیا اس وقت کانگریس کی حکومت صرف آندھرا میں تھی؟ نہیں، کانگریس کی حکومت اس وقت مہاراشٹر میں بھی تھی، اس وقت کرناٹک میں بھی تھی، اس وقت آسام میں بھی تھی، اس وقت راجستھان میں بھی تھی، اس وقت مدھیہ پردیش میں بھی تھی، کئی ریاستوں میں تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آندھرا میں مسلمانوں کو ریزرویشن کیوں ملا اور وہاں کیوں نہیں ملا؟ اس لیے آندھرا میں ملا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے ایوان اسمبلی میں تھے، اس لیے ملا۔ اور آج بھی آپ کو ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ آندھرا پردیش ٹوٹا اور تلنگانہ بنا نئی ریاست، تو اس کے بعد بھی تلنگانہ ریاست میں سرکاری نوکریوں میں اور تعلیم میں روزگار آج بھی جاری ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی ایک سیاسی طاقت ہے، مجلس اتحاد المسلمین سے لوگ وابستہ ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین ایوان اسمبلی میں نمائندگی کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم کو نہ تحفظات ملتے، نہ ہم کو نوکریوں میں، نہ ہی تعلیم میں ہم کو موقع ملتا جس کے ذریعے ہم اپنی کمزوری و پسماندگی کو دور کر سکیں۔ آج ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جذباتی باتیں، جذباتی اعلانات اور جذباتی نعرے تو بہت ہوں گے، لیکن صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنے مسائل کو حل کروانا، یہ ایک کامیاب قیادت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے ہر دور میں یہ کوشش کی کہ اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ تقریر کو سنیے، آرام سے سنیے، نہیں تو ٹھیک ہے میں اپنی تقریر ختم کروں۔ آپ لوگ تقریر سننے آئے ہیں تو سنیے، نہیں تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ میں اپنے حلقے میں بہت خوش ہوں، آپ کی محبت ہے اس لیے آیا ہوں۔ نہیں، اگر آپ لوگ کو تقریر کرنا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، مجلس کا نشان پتنگ ہے، 1 تاریخ کے دن پتنگ